السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو میں آج آپ سے بیان کرنا چاہتی ہوں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ اسلامی واقعات اور قرآن پاک پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک سنیے گا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور طلاق تھی زمانے جاہلیت کی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اور اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق پڑتی تھی کہ کسی بھی صورت رجوع ممکن نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی گھر پر تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو کنگھی کر رہی تھیں، یا رسول اللہ میرے خاوند اویس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کا رسول اب کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، خولہ اب تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ نظر ثانی کریں، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے جیوں، اور میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچوں کو کہاں سے پالوں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا، خولہ کام ختم ہو چکا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اب اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ نظر ثانی کریں، میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ بھی مر چکے ہیں، میں اور میرے بچے کس کے سہارے جئیں گے؟ جب خولہ نے تیسری مرتبہ بھی فریاد کی تو اللہ کے نبی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اب آپ مانتی تو ہے نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھی نہیں سن رہے تو اس نے کہا، اچھا آپ نہیں سنتے تو میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ اور خولہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اگر اپنے شوہر کے پاس رکھوں تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوئی، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا پڑے اور کہا، خولہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اور اللہ نے اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا بلکہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ قیامت تک ہر لڑکی پڑھے اور دیکھے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے یوں اللہ فیصلے اتارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28، سورۃ مجادلہ، آیت نمبر 1۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے عورت کی بات سنی جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ اللہ نے خولہ کو بڑی عزت دی قرآن میں، اور صرف ایک آیت نہیں بلکہ پورے 2 رکوع اتارے، اور اللہ نے کہا، ہاں ہاں میرے محبوب، جب آپ اور خولہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے، وہ ہاں کروا رہی تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، آپ نے تو سنی نہ۔ پھر اس نے مجھے اپنا دکھ سنایا، میں تم دونوں کے دلائل سن رہا تھا، آپ انکار پہ تھے، وہ اقرار پر تھی، میں خود تم دونوں کی عدالت میں موجود تھا، اور میں نے خولہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل قرار دے دیا، اور اس کا جرمانہ رکھ دیا، غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو بیوی حلال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے اس کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اپنا قانون بدل دیا، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کے بہترین حالوں میں ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔